بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ 16 ماہ کی حکومت میں کیا کیا گل شریف زرداری اور مولوی صاحب کے ساتھیوں نے کھلائے ہیں، پی ٹی آئی کی طرح کیا ان کا یوم حساب بھی آ پہنچا؟ گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ۔ کسی بھی معاشرے میں ایک جمہوری نظام کس طرح تشکیل پاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک لائق اور قانون کے دائرے میں مکمل آزادی کے ساتھ بروئے کار آنے والی نوکرشاہی، ایک مضبوط عدالتی نظام، ایک اچھی پولیس اور انصاف پسندی کے ساتھ ٹیکس جمع کرنے والے وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لازم ہیں۔ ایک باشعور رائے عامہ اور آزاد پریس کے علاوہ تعلیم کا فروغ، فی الجملہ یہ کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے اور روزگار کے مواقع ارزاں ہوں۔ صرف یہی نہیں، مہذب اور شائستہ جمہوری جماعتیں جو اپنے منشور کے بل پر رائے عامہ کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے کون سے عوامل پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کو حاصل ہیں؟ ملک میں 30 لاکھ خاندان ایسے ہیں ٹیکس جنہیں ادا کرنا چاہیے۔ 4 کنال کے گھر، زیورات سے لندی پھدی خواتین، مہنگے اسکولوں میں تعلیم پانے والے لاڈلے بچے جو اپنی چھٹیاں بیرون ملک بتانا پسند کرتے ہیں۔ صرف 7-8 لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں، باقی 23-24 لاکھ کیوں نہیں؟ کوئی 8-9 برس ہوتے ہیں میاں شہباز شریف نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل محمد ضیاء کے دور میں ٹیکس وصولی کی شرح 16% تھی، غالباً اب جو 8% ہے۔ ذمہ دار مستثنیٰ ہیں، 24 لاکھ دکاندار مستثنیٰ ہیں۔ صنعت کار اور تاجر آدھے سے بھی کم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تازہ ترین مثال تمباکو پر 300% اضافے کی ہے۔ تمباکو پر عائد کردہ ٹیکس میں 300% اضافے کی ہے۔ وصولی کی شرح مگر کم ہو گئی، باقی روپیہ کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کارخانہ داروں اور ایف بی آر کے افسروں کی جیب میں۔ پاکستان بنا تو ہندو اور سکھ 21 ارب روپے کی جائیدادیں چھوڑ گئے تھے، جبکہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے 1 ارب روپے مالیت کے مکانات، دکانیں اور زمینیں قسمت کے سپرد کر آئے تھے۔ ڈالر کی قیمت تب 3 روپے تھی۔ 7 بلین ڈالر حکومت پاکستان کو ملے قوت خرید کے اعتبار سے، جو آج کے 60-70 بلین ڈالر کے برابر ہوں گے۔ ڈالر کی قیمت بھی گرتی رہتی ہے، قوت خرید گرتی رہتی ہے۔ $3 روزانہ کے حساب سے ابراہم لنکن کو ملا کرتے تھے جب وہ سینیٹر تھے۔ اپنا قرض وہ اس وقت ادا کر سکے جب انہوں نے وکالت شروع کی۔ قائد-اعظم کا اندازہ یہ تھا کہ اگر $2 بلین میسر ہوں تو پاکستان معاشی ترقی کے راستے پر بکٹوٹ بھاگ سکتا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر شعیب صدر سے صدر زرداری نے سوال کیا، کیا ٹیکس وصولی میں اضافہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، 2 گنا تک۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 10-12 بڑے ٹیکس نادہندگان کو گرفتار کرنا ہوگا، باقیوں کو تاکہ عبرت ہو۔ ان میں 2-3 وزراء شامل ہونے چاہیے۔ یہ تو ممکن نہیں، زرداری صاحب نے کہا۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ پورا نہیں، 80% ٹیکس بھی اگر وصول ہو سکے تو نہ صرف کشکول توڑ کر پھینک دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے پھینکا جا سکتا ہے، بلکہ قرضوں کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے مگر خوف کا اختیار ہی کافی نہیں ہوگا، سرمایہ کار کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اور سیاسی استحکام کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر سال کم از کم $10 بلین ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ دبئی، برطانیہ، ملائیشیا، چین، حتیٰ کہ بنگلہ دیش پہنچتے ہیں، جہاں سرمایہ کار کو تحفظ حاصل ہے۔ لا قانونیت اور بے یقینی ہمیشہ تھی کہ پولیس اور عدالتی نظام اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے بے حسی کے نادر نمونے ہیں، بے حسی اور کرپشن کے۔ بے یقینی اب افراتفری میں ڈھل چکی ہے۔ بوڑھوں، بچوں اور خواتین کو الگ کر دیا جائے تو ملک کی ورک فورس 8 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگی۔
سال گزشتہ 1,20,00,000 شہریوں نے پاسپورٹ کے حصول کی درخواست دی۔ امسال یہ تعداد 1,40,00,000 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ملک کے مستقبل کے بارے میں اس قدر بے یقینی، مکان گھر کو جیسے آگ لگی ہو اور جنب پونجی سمیٹ کر جان بچانے کے لیے مکین بھاگ اٹھیں۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ظاہر ہے کہ مستقل طور پہ ہرگز نہیں۔ بازو یا ٹانگ میں زہر پھیل جائے تو معالج کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، مستقل طور پر آدمی کے دانتوں میں اگر درد ہوتا رہے تب بھی وہ زندہ رہنا چاہے گا۔ زندہ رہنے کی تمنا انسان کی سب سے طاقتور جبلت ہے جو ہر حال میں ہمیشہ بروئے کار آتی ہے۔ ماضی کے ماہ سال کی بحث دوسری ہے۔ فوجی مارشل لاؤں اور جمہوری مارشل لاؤں کے بحث الگ ہے۔ تیسری اور چوتھی نسل کو سیاسی پارٹیاں سونپنے والے سفاک لیڈر الگ۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی سے اگر نجات پالی جائے تو استحکام کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلے فیصل وابڈا ابھرے، اس کے بعد وابڈاؤں کی ایک پوری قطار، پھر فوج کی فوج۔ استحکام مگر حاصل نہ ہو سکا۔ حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے۔ عمران خان 8 فٹ کی کال کوٹھڑی میں پڑے ہیں۔ ذاتی طور پر پیش نہ ہونے کے جرم میں عدالتوں سے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں۔ زبان کاٹی کیے قطع ہاتھ پہنچوں سے یہ بندوبست ہوئے ہیں میری دعا کے لیے۔ وکلاء کو ملاقات کی اجازت اکثر نہیں ملتی، گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ 10-12 ہزار کارکن اور لیڈر گرفتار کیے جا چکے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اٹک جیل اس وقت عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ کچھار سے کپتان جب چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے، سپرنٹینڈنٹ کو ان سے درخواست کرنا پڑی کہ تہجد کے بعد وہ بھاگ کر لیا کریں۔ خیال یہ تھا کہ قید تنہائی اور خوش خوراکی کے عادی آدمی کو جیل کی دال کھانے کو دی جائے گی، دست بازو اس کے توڑ دیے جائیں گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کردار کشی کی مہم اعصاب اس کے برباد کر دے گی۔ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ زبان حال سے وہ پکارتا ہے، جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں، لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفانوں میں۔ بہترین کوششوں کے باوجود، بے رحم پولیس کو وحشیانہ طرز عمل کی اجازت ارزاں کرنے کے باوجود، بعض شہروں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے باوجود، کتنے ہی شہروں اور شاہراہوں پر پارٹی کے علم اس کے فدائین پارٹی کے علم لہراتے ہوئے نکلے، جیسا کہ عرض کیا تھا، بارش کی طرح جو برسے اور برستی ہی رہے حتیٰ کہ مردہ زمین زندہ ہو جائے، چاروں طرف سبزہ لہرانے لگے۔ دھان کے کھیتوں پر جیسے ابر ارزاں ہو اور ہوا اپنا سب سے سہانا گیت گاتی رہے۔ تنہائی کے تحریک انصاف کے خلاف یک طرفہ کارروائی سے ایک اخلاقی بحران پھوٹا ہے۔ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی غلطیاں اپنی جگہ، خلق خدا میں ہمدردی کی لہر اٹھی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی بدعنوان قیادت کے بارے میں سوالات اور بھی نمایاں ہو گئے۔ عرب شاعر نے کہا تھا، بارش جیسے کھنڈرات کو اجاگر کرتے۔ فیصل وابڈے اب یہ خبر لائے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف مہم کا آغاز کرنے والے فیصل وابڈے اب یہ خبر لائے ہیں کہ احتساب اب یک طرفہ نہیں رہے گا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے گوشوارے بھی کھنگالے جائیں گے۔ کاروبار ہو سیاست یا کاروبار حکمرانی، ایک کم از کم اخلاقی ساکھ بہرحال درکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساکھ کسی ایک گروہ پر یلغار سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری کی بہترین کوششوں کے باوجود، سرتوڑ کوششوں کے باوجود، انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی سے ماتھا ٹھنکا تھا۔
کابینہ کی تشکیل کا انتظار ہے۔ سبکدوش حکومتی اتحاد کی پارٹیاں مگر حکومت میں اپنے کارندے نامزد کرنے پر تلی تھیں۔ 16 ماہ کی حکومت میں کیا کیا گل شریف، زرداری اور مولوی صاحب کے ساتھیوں نے کھلائے ہیں، پی ٹی آئی کی طرح کیا ان کا یوم حساب بھی آ پہنچا؟ گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا؟ پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ۔